السلام علیکم. آج کی کہانی طاقت کا نشہ. شہر کے بیچ اونچی عمارت کھڑی جس کے اندر خوف بستا تھا. لوگ اس دفتر سے گھبراتے تھے کیونکہ وہاں وقار بیٹھا تھا. وقار طاقتور انسان سمجھا جاتا تھا. ہر شخص سے ڈرتا تھا. اس کی آواز سخت معلوم ہوتی تھی لیکن ہمیشہ حکم دیتا تھا. لوگ سامنے جھکتے تھے, پیچھے نفرت کرتے تھے اکثر, مگر کوئی مخالفت نہ کرتا کیونکہ سب نوکری بچاتے. وقار کو اپنی حیثیت پر وہ سمجھتا تھا کہ سب اس کے محتاج چاہے کر سکتا ہے آسانی سے. کوئی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. بچپن میں وہ غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا. والد معمولی مزدور کرتے تھے. گھر میں اکثر فاقے رہتے تھے. لوگ انہیں حقارت سے دیکھتے تھے. وقار نے تب سے دل میں سوچا تھا کہ ایک دن سب سے اوپر جاؤں گا, پھر کسی کے آگے نہ جھکوں گا. دنیا مجھ سے ڈرے گی. وقت گزرتا گیا مسلسل. وقار نے سخت محنت کی مگر کامیابی کا غرور بھی آ گیا اور دل آہستہ آہستہ سخت ہو گیا. وہ لوگوں کو کمتر سمجھنے لگا, غریبوں سے نفرت کرنے لگا. دفتر کے ملازم کانپنے لگے تھے. کوئی غلطی برداشت نہ کرتا تھا. اس دفتر میں آہت کام کرتا تھا. خاموش مزاج مگر محنتی لڑکا تھا. وہ سب سے ادب سے ملتا, اپنے دل لگا کر کام کرتا. آہت اکثر وقار کے غصے سے سہ لیتا تھا مگر جواب کبھی نہ دیتا تھا. لوگ کہتے تم کیوں خاموش ہے, تو وہ سے ہلکی مسکراہٹ دے دیتا تھا. ایک دن معمولی غلطی ہو گئی. وقت پر جمع نہ ہوئی. وقار سب کے سامنے چیخ اٹھا اور ہاتھ کو ذلیل کرنے لگا. تم جیسے لوگ ناکامی میں رہتے ہیں, زندگی پر دوسروں کو بوجھ رہتے ہیں. یہ دفتر تمہارے قابل نہیں. ہرگز باہر جاؤ, کچھ اور کرو. کمرے میں خاموشی پھیل گئی. فوراً احد سر جھکائے کھڑا رہا تھا. اس کی آنکھوں میں نمی واضح تھی مگر اس کی زبان نہ کھولی. بعد میں کچھ ساتھی پاس ہے اسے تسلی دینے لگے مگر آہت سے اتنا کہہ پائے, کچھ لوگ طاقت سندھی ہوتے ہیں. یہ بات آہستہ سے دفتر میں پھیلی مگر وقار پر فرق نہ پھیلا. وہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گیا. ہر شخص خوفزدہ رہنے لگا. وقار کی زندگی باہر سے مضبوط, اندر مکمل خالی. شاید اس کے گھر میں بھی خاموشی رہتی تھی. بچے بیوی سے کم بات کرتی تھی. بیٹا اکثر دور رہتا تھا کیونکہ وقار ہر وقت غصے میں رہتا. حکم چلانے والا انسان تھا. محبت کا انداز اسے آتا نہیں تھا. ایک رات بیٹے نے پوچھ لیا, آپ ہمیشہ ناراض کیوں رہتے ہیں؟ وقار کچھ لمحے خاموش بیٹھا, پھر موضوع بدل کر اڑ گیا. وہ سوال اس کے دل پر لگا مگر غرور سے سوچنے نہ دیتا. وہ خود کو ہمیشہ درست سمجھتا تھا, دوسروں کو غلط مانتا تھا. دفتر میں نئی لڑکی ہے جس کا نام محبوب تھا. وہ بہت باصلاحیت اور سمجھدار تھی. کام خاموشی سے مکمل کرتی تھی. وقار شروع سے متاثر ہوا تھا مگر جلدی اس پر سختی رویہ اختیار کرنے لگا. پھر کیونکہ اسے سب پر اختیار چاہیے تھا. میں بھی ایک دن صاف کہہ دیا, عزت خوف سے نہیں ملتی سر. لوگ آپ سے ڈرتے ضرور ہیں مگر دل سے احترام نہیں کرتے. یہ جملہ وقار کو ناگوار کر اس نے فوراً سے خاموش کرا. غصے میں دفتر سے نکل آیا. سب لوگ حیران ہو گئے. محبوب خاموشی سے باہر چلی گئی مگر جاتے وقت اتنا بولی کہ طاقت ہمیشہ قائم نہیں رہتی. کبھی انسان آخر انسان ہی رہتا ہے. وقار نے بات سن کر ہنس دیا جیسے کچھ اہم نہ ہو مگر اندر کہیں عجیب بے چینی تھی. وہ جو مسلسل بڑھتی گئی. چند دن بعد کمپنی بحران شروع ہوا. اچانک بڑا نقصان. اعلیٰ افسران سخت ناراض ہوئے اور سارا دباؤ وقار پہ آ گیا. پہلی بار سے احساس ہو کہ اوپر بیٹھے لوگ زیادہ طاقتور ہیں. وہ بھی کسی کے ماتحت ہیں اور ایک حکم سب بدل سکتا ہے. تحقیقات شروع ہوئی. مسلسل کئی پرانے معاملات سامنے آئے. ملازموں نے شکایت جمع کروا دی جن میں وقار کا رویہ شامل تھا. اور سب لوگ جو خاموش تھے اب سچ بولنے لگے تھے کیونکہ ظلم حد سے بڑھ گیا تھا. ہر دل اندر سے زخمی. وقار شدید غصے میں آ گیا. اسے یقین نہ آئے ہرگز کہ لوگ اس کے خلاف جائیں گے جنہیں وہ ہمیشہ کمتر سمجھتا تھا. ایک دن اسے معطل کر دیا گیا. دفتر خالی سا محسوس ہونے لگا. پھر مگر اس نے خاموشی مگر کسی نے افسوس نہ کیا. لوگ خاموش سکون محسوس کرتے رہے. وقار پہلی بار گھر بیٹھا. اب فون بھی کم آنے لگے. جو لوگ چاپلوسی کرتے تھے سب آہستہ آہستہ دور ہونے لگے. اسے سمجھ میں آنے لگے شاید طاقت کے ساتھ لوگ رہتے ہیں, انسان کے ساتھ بہت کم لوگ رہتے ہیں. انسان کے ساتھ بہت کم لوگ سچی وفاداری آخر نایاب ہوتی ہے. کئی راتیں وہ جاگتا رہا, ماضی کی باتیں یاد کرتا ہے. کتنے لوگوں کو اس نے رلایا تھا, کتنے لوگوں کو اس نے توڑا تھا. پھر ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا. وقار بازار سے واپس آ راستے میں اچانک چکر آ گیا. وہ زمین پر گر پڑا. چند لمحے رکنے کے بعد کسی نے توجہ نہیں دی. وقار بے بسی سب کو دیکھتا رہا جیسے طاقت کہیں کھو چکی ہو. اس دوران آہت وہاں سے گزرا. اس نے فوراً وقار کو سنبھالا, قریبی کلینک میں لے گیا. دوائیں بھی خریدی. وقار حیرت سے اسے دیکھنے لگا. جس انسان کو اس نے ذلیل کیا آج وہی مدد کے لیے کھڑا تھا, بغیر نفرت بغیر بدلے کی چاہت سے. کافی دن خاموشی رہی دونوں میں. پھر وقار دھیرے لہجے میں بولا, میں نے تمہارے ساتھ بولا کہ تم بھی مدد کے لیے آ گئے. آہت نے سکون سے جواب دیا, کیونکہ انسان عہدوں سے بڑی ہوتی ہے. اگر میں بھی ویسا بن جاؤں تو پھر فرق کیا رہ جائے گا.
یہ الفاظ وقار کے دل میں اترے، وہ برسوں بعد شرمندہ محسوس ہونے لگا۔ پہلی بار آنکھوں میں نمی آ گئی، اس کی آنکھ آواز لڑکھانے لگی۔ پھر اس رات کو سو نہ سکا، ماضی اسے مسلسل ستاتا رہا، ہر چیز ہر تصدیق یاد آتی رہی جو اس نے دوسروں کو دی۔ اگلے دن اس نے فیصلہ کیا سب سے معافی مانگے گا۔ اب شاید کافی دیر ہو چکی تھی، مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوا، دل کا بوجھ کم کرنا ضروری تھا۔ وہ دفتر واپس آ گیا، خاموشی، سب لوگ حیرت سے اس کو دیکھتے لگے۔ وقار نے پہلی بار نرم لہجے اختیار کیا، سب کے سامنے کہا، میں نے بہت غلطی کی، طاقت کے غرور نے اندھا کر دیا، میں لوگوں کے جذبات کو بھول گیا اور خود کو سب کچھ سمجھنے لگا۔ کمرے میں خاموشی قائم ہو، کچھ لوگ حیران، کچھ ناراض، مگر احد نے آہستہ سا ہلایا جیسے وہ تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ میں بھی وہاں موجود تھی۔ تب وقار اس کے سامنے جا کر بولا، تم درست کہتی تھی، شاید اسے زبردستی حاصل نہیں ہوتی۔ میں بھی اتنی سنجیدگی سے بات سنی، پھر دھیرے لہجے میں بولی، غلطی مان لینا آسان نہیں ہوتا، یہ انسان کو بہتر بناتا ہے۔ وقت آہستہ بدلنے لگا، پھر وقار اب پہلے جیسا نہ رہا، وہ ملازم سے نرمی سے ملنے لگا، ہر بات اس کی سکون سے سنتا۔ کچھ لوگ اب بھی ناراض تھے کیونکہ زخم آسانی سے نہیں بھرتے، مگر آہستہ ماحول بہتر ہونے لگا، خوف کم ہوتا گیا۔ وقار گھر میں بھی بدل گیا، اور وہ بیٹے سے بات کرتا، اس کے ساتھ وقت گزارتا، غصہ کم کرنے لگا۔ ایک شام بیٹے نے مسکرا کر کہا، آپ بہت اچھے لگتے ہیں۔ وقار چند لمحے خاموش رہا، اس کی آنکھوں میں پھرائی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ برسوں پہلے جو سکون چاہتا تھا طاقت میں، وہ اصل میں محبت کے اندر اور نرم لگی میں موجود تھا۔ اب اسے کسی کو غرور نہ تھا، نہ لوگوں کو جھکانے میں اسے شوق تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا آخر انسان سے اختیار سے نہیں بنتا بلکہ اقتدار سے بلند ہوتا ہے۔ اگر دل میں رحم باقی ہو تو طاقت نعمت بن جاتی ہے، ورنہ انسان خود سے ہار جاتا ہے۔ کئی مہینے بعد دفتر بدل چکا تھا، لوگ اب کھل کر بات کرتے تھے۔ وقار خاموشی سنتا رہا، کبھی کبھی خود تو ہنستا تھا۔ ایک دن احد نے پوچھ لیا، آپ اتنے بدل کیسے گئے؟ آخر وقار نے گہری سانس لیتے ہوئے بولا، جب انسان گر جاتا ہے تب اسے اپنی حقیقت سمجھ آتی ہے۔ طاقت عارضی چیز ہوتی ہے شاید، مگر رویہ ہمیشہ یاد رکھے آتے، اس لیے اب محتاط رہتا ہوں۔ احد ہلکا سا مسکرا دیا کیونکہ اسے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا واقعی وقت بدل رہا ہے، اب دل سے پچھتا رہا ہے۔ زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی، مگر وقار کے اندر خاموشی تبدیل ہونے لگی، مستقل مضبوط ہوتی رہی۔ اب وہ کسی کو کمتر نہ سمجھتا کیونکہ اسے احساس ہوا کہ جو انسان آج کمزور لگتا ہے کل وہی سہارا بن جاتا ہے، اور آخر ٹوٹ جاتا ہے۔ شہر اب بھی ویسے ہی مصروف، لوگ اب بھی بدلتے رہے، مگر وقار نے سبق سیکھا، طاقت ہمیشہ وقتی ہوتا ہے، جبکہ محبت عزت ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہے۔ آخر اسی حقیقت نے اسے انسان بنایا، ورنہ وہ صرف عہدہ بن چکا تھا۔